يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. معزز سامعین، اللہ کا انتہائی کرم ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سیکھنے کے سلسلے میں، سمجھنے کے مرحلے میں 10ویں کلاس میں 10ویں سبق میں موجود ہے، اور ہم 10ویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے، اور اے بنی اسرائیل یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ میثاق کہتے اس عہد کو، اس معاہدے کو جسے قسم کے ساتھ مضبوط کیا جائے، انہیں حلف لیا تم سے باقاعدہ۔ اب وہ معاہدہ کیا ہے؟ یہ جو ہم بار بار ذکر کرتے رہتے کہ آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اخلاقیات ایک ہوں گی، کچھ چیزوں میں نسخ تبدیلی نہیں ہوتی، اخلاقیات ہمیشہ ایک ہوں گی، اخلاقیات کے پیمانے اور اخلاقیات تبدیل نہیں ہوتے۔ کیپٹلزم کو یہ مطلوب ہوتا ہے وہاں اخلاقیات بدلتے رہتے جب مارکیٹ بدلتی ہے، لیکن اسلام میں شروع سے لے کر آخر تک اس طرح عقائد نہیں بدلتے۔ یہ نہیں کہ ایک نبی کے وقت میں کوئی عقیدہ ہوتا ہے، دوسرے نبی کے وقت میں کوئی اور عقیدہ ہوتا ہے۔ اس طرح تاریخی حقائق جو ہے جب قرآن بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں ایک حقیقت بیان کرے، دوسرے وقت میں کوئی دوسری بات۔ تو یہ سب چیزیں رکھتے ہوئے اخلاقیات میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ معاہدہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، میرے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہے وہ کیا؟ پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہ بات آج بھی تورات میں موجود ہے، بلکہ بعض جگہ تو اس کے الفاظ بہت سخت ہے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے احکامات عشرہ میں 10 اہم باتوں میں ایک یہ ہے کہ تم زمین اور آسمان میں سے کوئی مورتی نہ بنانا اور اس کی پرستش نہیں کرنا، صرف ایک خداوند واحد کی عبادت کرنا۔ یہ آج بھی متن تورات میں موجود۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب یہ حکم، پہلے والا حکم بھی، یہ سب انسانیت کے لیے ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ یاد رہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ معادلہ نہیں ہے کہ انہوں نے چونکہ ہمارے ساتھ اچھا کیا اس لیے ہم اچھا کریں گے۔ اولاد جو اطاعت کرتی ہے، والدین کی اچھائی کرتی ہے، حسن سلوک کرتی ہے، یہ قدرت اللہ کا براہ راست حکم ہے، اولاد پہ فرض ہے۔ والدین کو اولاد کی تعلیم و تربیت و پرورش کا الگ سے ان کا فرض ہے، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے الگ سے فرض عائد ہے، اولاد پر الگ سے فرض عائد ہے۔ یہ دو فرائض ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے یا تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھتے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اولاد بھی والدین کا خیال نہیں رکھے گی۔ اب سرمایہ دارانہ نظام نے کیا کر دیا؟ وبالوالدین احسانہ میں اسے فرد کی ذمہ داری سے ہٹا کر ریاست کی ذمہ داری میں،
اور یہ اصول تو آج کئی یورپین ممالک نے طے کر دیا کہ ہر بچہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، ریاست کی پراپرٹی ہے، اس لیے مکمل انتظام ریاست کرے گی. تو ایک کیپٹلسٹ ریاست وہ اولڈ ہوم یا سینئر سٹیزن ہومز بنائے گی بوڑھوں کے لیے الگ سے، اور ایک دن ہوگا جو مدر ڈے ہوگا، دوسرا فادر ڈے ہوگا، جس میں اولاد جو ہے وہ سب سے اچھی اخلاقیات والی اخلاقیات یہ ہوگی کہ اس دن اولاد وہاں جا کر مل لے، اس سے کم درجہ ٹیلی فون کر لے، اس سے کم درجہ کہ خط بھیج دے، انہیں کارڈ بھیج دے. اور اب تو کارڈ بھی جو ہے ای کارڈ ہو گئے ہیں، لہذا اس دن میسج کر دینا. بہت بڑی اخلاقیات ہوں گی اپنے والد کو، اپنی ماں کو. اچھا، اس کی بھی بنیاد بھی ہے کہ چونکہ والدہ بھی اس بچے کو صبح گھر سے لے جاتے ہوئے ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کر اپنی جاب کے لیے چلی جاتی تھی، اور اس سے واپسی پر یا اگر زیادہ مالی استطاعت ہے تو گھر میں کوئی ملازمت رکھ لیتی. تو سرمایہ دارانہ نظام نے خاندان کی یہ حیثیتوں کو چینج کر دیا. اور پھر مساوات، جو دوسرا سب سے بڑا تصور ہے کیپٹلزم کا، کہ بھائی اس میں تو باپ کوئی بڑا نہیں ہے، باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹی سے یہ پوچھ سکے کہ تم رات بھر کہاں رہی ہو، یا ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے یہ پوچھ سکے کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو. اور اس کی ذہن سازی ہمارے نوجوانوں میں اتنی زیادہ کر دی گئی ہے اب ہمارے ہاں بھی کہ بچے اور اولاد اس کو اپنے اوپر جبر سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں، ایک قانونی جبر، کہ یہ باپ کیوں ہر وقت پوچھتا رہتا ہے کہ تم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. یہ دو طرفہ عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ حکم خداوندی جو یہودیوں کو بھی دیا گیا تھا اس سے پہلے نوح علیہ السلام تمام ادوار میں، کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو. انہیں صرف سلوک نہیں بلکہ حسن سلوک، انہیں انتہائی اعلیٰ درجے کے اقدار کے ساتھ. اب قرآن حکیم نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار، یتیم اور محتاج، یہ بھی دور حاضر کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے این جی اوز ڈونیشنز کی بنیاد پر، اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہ این جی اوز کی تاریخ پہلے یہ مشنز ہوا کرتے تھے. جب انگریز بر صغیر آئے تو انہوں نے مختلف مشنریز ادارے قائم کیے. وہ مشنریز ادارے آج تک قائم ہیں. اس میں اردو یا بابا اردو اسے کے نام سے اسکول بھی قائم ہے، سینٹ پیٹرک اور سینٹ جوزف کے نام سے بھی اسکول قائم ہے. اسی میں منظم یہ جو اٹلین مشنریز تھے یہ دو کام کرتے تھے. انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تھا. مشنریز نے مسلم ورلڈ کو تقسیم کیا تھا کاموں کے لحاظ سے اور ایریاز کے لحاظ سے. تو جو اٹلی کے مشنز تھے وہ آنکھوں کے علاج معالجے کے اسپتال قائم کرتے تھے، اور ساتھ میں یتیم خانے قائم کرتے تھے. کراچی میں بھی انہوں نے قائم کیے اور 2-3 قائم کیے. اب اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھ کر آج کے دور میں مسلم این جی اوز اور ان کے کردار کا فرق، میں دو چیزوں کا فرق بتاتا ہوں. مثلا اسلام یتیم خانوں کے تصور و کلچر کی نفی کرتا ہے. اسلام نے اجتماعی یتیم خانوں کا تصور نہیں دیا، بلکہ اسلام یتیم کو ہمارے گھر کے اندر پرورش کا حکم دیتا ہے، جس طرح ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ماں کی شفقت بھی میسر ہو اور باپ کی سختی بھی میسر ہو. دونوں کی کمبینیشن کے نتیجے میں جس طرح ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ایک انسیت اور محبت سختی بھی ہوتی ہے، لیکن جب اور اپنے ماحول کے اندر رہ کر، یہ نہیں کہ آپ ایشین کو اٹھا کر یورپ کے یتیم خانے میں ڈال لیں
یہاں جو ایک زبان بولنے والوں کو دوسرے زبان بولنے والوں کی ایک اجتماعیت مقرر کر کے یتیم خانوں میں ڈال، یا انہیں اپنے آبائی پس منظر گاؤں اور گوٹ سے نکال کر ایک لگژری سٹائل کی زندگی دے دے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے ایجوکیشن فیلڈ میں ایک اصول سکھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات پہ ہاسٹلز کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ بچے جب گھروں میں نہیں ہوتے، صرف ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو پہلے تو انہیں ہم کہتے ہیں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب یہ عرصہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ خود اعتمادی خود غرضی میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہ سیلف مین کے طور پر کہ سب کچھ میں خود کروں گا، وہ معاشرے میں بہن بھائی گھر والدین کے ساتھ رہنے کا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ہاں جو فوجی ریٹائر ہوتے ہیں، چونکہ وہ زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ فوج کے اندر تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، ریٹائر فوجی اپنے گھر میں جا کر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ گھر میں نہیں فٹ ہو پاتا۔ اسی طرح یہ یتیم جسے ہم ہاسٹل میں رکھتے ہیں مستقل، یہ اس کے بعد کسی معاشرے کا حصہ بننا بہت مشکل کام ہوگا۔ اس لیے اسلام کا اصول تو اس بنیاد پر ہے کہ یتیم کو آپ اپنے گھر میں رکھیں، اس کے خاندان کے لوگ، تاکہ وہ اپنے معاشرتی زبان رنگ نسل کے کلچر کے ساتھ رہے۔ لیکن چونکہ اب ہوا یہ ہے کہ یتیموں کے نام پہ ڈونیشن بہت زیادہ ملتی ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، اور چونکہ یہ پس منظر مغرب کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم یتیم خانے بنا رہے، اس لیے کہ مشنریز نے یتیم خانے بہت بنائے تھے، تو وہ ذہن مغرب کا جب مشنریز سے کنورٹ ہوا این جی اوز پر، تو وہ آسانی سے اس کو لے لیتے۔ مشنز بھی عوام بناتی، انہیں مختلف ممالک کے عوامی چندوں کی بنیاد پر چلتی تھی، اور این جی اوز کی بھی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان این جی اوز اور ایک غیر مسلم این جی اوز میں جو فرق بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان این جی اوز ہو اور وہ عالمگیر بھی ہو، بڑی بھی ہو، اور وہ مسجد نہ بناتی ہو۔ اسلام نے یا ہمارے ہاں روایتی طور پر معاشرے میں ایک لازمی تصور یہ رہا ہے کہ تعلیم فری اور سب کے لیے، کسی بھی سطح پر، یہ اسلام کی نظام تعلیم کی خوبی ہے۔ اس لیے یتیم کو یہ مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوتا تھا کہ اس کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے، اور وہ رہتا اپنے رشتہ داروں ہی کے ساتھ۔ جب ہم اسے ہاسٹل میں لے جاتے ہیں، یتیم خانے میں لے جاتے ہیں، تو اس کا خاندان بکھر جاتا ہے۔ ہم عموماً ہمارے ہاں ایک نیکی کا تصور یہ ہے یتیموں کے بارے میں کہ بھائی اگر کوئی 2-3 بچے یتیم ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک بچہ ہم لے لیتے، ایک بچہ دوسرا گھر والا لے لیتا ہے، حالانکہ ہم اور ان کی والدہ اکیلے رہ جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس خاندان، باپ وفات پا گیا تو آپ وہ 3 بچوں کی والدہ جو موجود ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ، اس گھرانے کو آپ توڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ اگر ان 3 بچوں کو الگ کر رہے ہیں تو آپ اس والدہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا انہیں اپنے گھر میں اسی طرح رہتے ہوئے ہمیں ان بچوں کی تعلیم و تربیت یا زندگی کی دیگر ضروریات ہے اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ پہلے خاندان والوں کو اپنا حصہ ملانا چاہیے، اور پھر باقی مسلمانوں سے بھی کہنا چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ملائیں۔ تو اسلام کا تصور یتیم کیا ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہو، لیکن اس کے خاندان کو توڑا نہیں جائے، اس کو معاشرے سے کاٹا نہیں جائے۔ مساکین، اور اس میں تمام معاشرے کے، اور رمضان کا مہینہ الحمدللہ مسلمان ہم سب بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، مقدور برکش، اور بعض لوگ تو بہت زیادہ قابل رشک حد تک ساتھ دیتے ہیں یتیموں مسکینوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا۔ یہ حکم اب بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، اور فرمائے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات، بھلی بات کہہ دیا کرو۔ اب قولوا للناس، یہاں بات انسان کی گئی، انسانوں سے اچھا رویہ، یعنی جب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے یہ عہد لیتے ہیں
کہ تم نے دیگر انسانوں کے اس بات کو انہوں نے کنورٹ کر دیا کہ نہیں ہمیں یہ حکم ہوا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا، اور یہ انبیاء تو آئے صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، لہذا بنی اسرائیل نے خصوصاً یہودیوں نے غیر یہودیوں کے ساتھ انسانی رویے، یہاں تک کہ بائبل میں آج بھی ایک عدالتی اصول موجود ہے کہ جج وہ اپنے بنی اسرائیلی کو جتوائے گا، چاہے اپنے قانون کے مطابق ہو یا ریاستی قانون کے مطابق ہو، یعنی جج تک اس فیصلے میں اس بات کا خیال رکھے گا کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، جبکہ اسلام کے تصور عدلیہ میں انصاف کی فراہمی میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تو رائے یہ ہے کہ اگر مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا ہے تو اسلامی ریاست میں اس غیر مسلم کے بدلے میں اس مسلمان کو پوری سزا ملے گی، اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا کہ چونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ پھر قولوا للناس حسنا میں ہر طرح کی اچھائیاں شامل ہیں، کسی بھی بنیاد پر اسلامی ریاست میں تفریق نہیں ہوگی ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان، نہ صرف سزاؤں میں بلکہ فوائد میں بھی، امن و امان میں بھی، اچھائیوں میں بھی، جان مال عزت اور رزق کمانے کے، زمین خریدنے کے، یہ سب حقوق اسے میسر ہوں گے ہر انسان کو۔ یہودیوں نے اس اصول کو بدلا اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے تو پورا تصور ہی صرف بنی اسرائیل کی بنیاد پر کر لیا کہ یہاں تک کہ اسلام سود کو حرام ٹھہراتا ہے تو ہر کسی کے لیے حرام ٹھہراتا ہے۔ یہودی نے اس کو کنورٹ کیسے کیا؟ اب یہ حکم تو ظاہر ہے وہاں بھی دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ یہودی سے سود نہیں لے گا، دوسروں سے لے گا، اس لیے دنیا بھر سے سود جمع ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر بینک کا عظیم شان نظام قائم ہے، لیکن ایک یہودی سے سود نہیں لے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ان کا خاص طریقہ ہے، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں اور مختلف دیگر افعال بھی سر انجام دیتے ہیں، ایک رسی سی ہاتھ سے پھیرتے ہیں، سر کے اوپر ایک ربڑ باندھتے ہیں، یہ مختلف طریقے اس بات کی علامت ہے کہ بنیادی حکم قرآن حکیم کا موجود تھا کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ نماز قائم کرنا، جیسے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کے ماننے والوں کو بھی یہ حکم ہے، تو تورات میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن تم سب ان احکامات کو جان کر سمجھ کر بھی تم نے روگردانی اختیار کی۔ ہاں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور رہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو جاری رکھا، وانتم معرضون، اور تم ہی سب سے زیادہ اعراض کرنے والے ہو، رخ پھیرنے والے ہو، بے رخی کرنے والے ہو احکامات الہیہ کے مقابلے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جو ہم نے تم سے عہد لیا، معاہدہ لیا، تم سے حلف لیا کہ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، کہ تم خون نہ بہانا، اور یہاں لا تسفكون میں دماءكم، تم اپنا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسكم، اور تم اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکال باہر نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا، ان کی زمینیں ہڑپ نہ کر جانا۔ تم نے اقرار بھی کیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تو وہ ہو، تقتلون انفسکم، جب تم نے اپنے لوگوں کو قتل در قتل، کثرت سے قتل کرنا شروع کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے ہی ایک گروہ کو یعنی کچھ لوگوں نے مل کر دوسرے کچھ لوگوں کو اپنے علاقوں سے باہر نکالا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے مقابلے میں گناہ ظلم کے ساتھ
ان کے مخالفین کی مدد بھی کرتے تھے، انہیں مل کر دوسروں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ قرآن حکیم نے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس مقام پر یہودیوں کی تاریخی جرائم کی وہ بھیانک شکل بیان کی۔ ایک تو یہ کہ تم نے اپنوں کا قتل، اب یہ اپنوں کا قتل ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار میں تو جانتے ہی جانتے ہیں، اور قدیم دور کو چھوڑ کر اگر ماضی قریب کی بات کریں، خصوصاً تحریک اصلاحی کلیسا، یعنی یہ مارٹن لوتر نے جو تحریک شروع کی، جس کی بنیاد پر عیسائیت دو حصوں میں تقسیم ہوگی، کاتولک اور پروٹسٹ جب بن گئے، اور اگرچہ یہاں ذکر خصوصاً یہودیوں کا ہے، یہودی بھی یہی شکل اختیار کرتے تھے، لیکن یہ مثال ذرا زیادہ واضح ہے، اس لیے بات سمجھنے کے لیے ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اس دوران جب کچھ لوگ اسلام پسند ہو گئے، اور اس کے آگے چل کر چرچ آف انگلینڈ وجود میں آیا، اور چرچ آف انگلینڈ نے اپنے آپ کو پوپ سے، یعنی ویٹیکن سٹی، یعنی مغربی چرچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور ظاہر یہ مشرقی چرچ یعنی رشین چرچ سے بھی الگ تھے۔ تو اس دوران خود عیسائی کتابیں ان اعداد و شمار کو ذکر کرتی ہے کہ کتنے عرصے میں، یعنی صرف جرمنی میں کتنے لوگ 9 سال کے عرصے میں کاتولک اور پروٹسٹ نے ایک دوسرے کے 5000 افراد کو زندہ جلایا۔ اس طرح ملکہ ہنری کا جو مشہور واقعہ ہے کہ اسے جس طرح کاتولک اور پروٹسٹوں کی جنگ کے دوران جس طرح اسے محل سے برہنہ کر کے نکالا گیا اور اس کی لاش زمین پر گھسیٹی گئی اور لاش لٹکائی گئی، جب ایک ملکہ کے ساتھ یہ تو ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ اس طویل عرصے کی جنگ میں جس میں فریقین نے ایک دوسرے کے لاکھوں، یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس موقع پر پروپیگنڈا تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے، اور ہم اس کو کوئی اچھا کبھی نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، مذہبی بنیادوں پر لڑتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے رہے، مارتے رہے، قتل و غارت ہوتی رہی۔ ابھی رمضان سے پہلے ڈیر اسماعیل خان میں خواتین نے، یعنی ایک مکتب فکر کے خواتین نے ایک دوسرے مکتب، اور یہ دونوں مکتب خواتین استانیہ ہیں، مذہبی استانیہ ہیں، دینی استانیہ، مدرسے میں پڑھانے والی ہے، تو ایک نے مل کر دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ اب یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی تشدد و بربریت، لیکن دو تاریخی حقائق ہے۔ ایک تو جن مسائل پہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں لڑائی ہے نا، یہ مسائل بھی وہی ہے جو زیادہ تر کرسچینٹی یا یہودیت سے آئے، جس طرح نبی کا بشر اور غیر بشر ہونے کا مسئلہ ہے۔ یہ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت اور غیر الوہیت کا مسئلہ ہے، جو وہاں سے چلتے ہوئے ہمارے ہاں بھی نور اور بشر کا مسئلہ اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی بھی رائے رکھنے سے دوسری رائے رکھنے والے کو مارنے کا کوئی حق کم از کم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تقابل تو ہم نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو تشدد ہے، قتل و غارت گری ہے، وہ افسوسناک بھی ہے، اور وہ غیر اسلامی رویہ بھی ہے۔ اسلام کی تعلیم، اسلام اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اختلافات رہنے کے باوجود، ہاں ہمارے ہاں سیاسی لڑائیاں بھی ہوئی ہے، لیکن ان سیاسی لڑائیوں کو بھی اگر یہودی اور عیسائیوں کی سیاسی لڑائیوں کے مقابل رکھا جائے تو یہ بات تو درست ہے کہ تعداد کم ہوگی، لیکن کم تعداد کا یہ مطلب ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے۔ کسی بھی دوسرے مسلمان کی عزت، جان، مال کا تحفظ، یا کسی بھی انسان کے جان، مال اور عزت کا تحفظ، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان کے معنی میں ہم نے یہ بتا دی کہ ایمان امن سے ہے، امن دینا اس کا مطلب ہے، دوسرے انسانوں کو، اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کو امن عطا کرنا۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم سے ہم نے یہ عہد لیا کہ اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا،
اور پھر قرآن حکیم نے ایک عجیب سا انکشاف اس بنیاد پر کیا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ تم ان کے مقابلے میں ظلم و ستم کے ساتھ ان کے مخالفین کی مدد کرتے۔ اس کی ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس سے پہلے مدینہ میں جو انصار یعنی مدینہ کی اصل آبادی ہے وہ اوس اور خزرج، لیکن یہاں عیسائیوں یہودیوں کے 3 قبائل جن میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اتحادی ہوتے تھے اوس کے، اور بنو قینقاع اتحادی ہوتے تھے خزرج کے۔ اچھا، اس دوران جنگ بعاث کے نام سے ایک بڑی طویل جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بہت لوگ مارے گئے۔ اب یہودی کیا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے اتحادیوں کو قرض دیتے تھے، ساتھ دیتے تھے، نتیجتاً ان سے زمینیں، اور پھر جنگ کے بعد تو ظاہر دونوں کے قرض واپس کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہی صورتحال بنی جنگ عظیم کے دوران، جب جرمنی کے اندر جرمنی قوم تو تباہی کا شکار ہو گئی جنگ کے نتیجے میں، لیکن جو جرمنی کے یہودی تھے وہ اپنے بیکاری نظام کی وجہ سے جنگ کے تمام فوائد ان کو ملے۔ اور یہ اصول آج بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی جنگ ہو اس کا فائدہ ان لوگوں کو جاتا ہے، نمبر 1 جن کا کاروبار ہتھیار بنانا ہے۔ پہلے افغانستان اور ایران اور عراق، لیبیا، یہ مسلمان علاقوں میں لڑائیاں تھی تو تب بھی فائدہ ہو رہا تھا، مختلف یورپین اور امریکن ہتھیار سازی کی صنعت سے وابستہ کمپنیوں کا۔ آج اگر یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے تو تب بھی فائدہ ان ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کا ہو رہا۔ تباہ یوکرین ہوگا، تباہ اس سے پہلے افغانستان ہوا تھا، یعنی میدان جنگ جو ہے وہ چینج ہوا ہے، کیفیت، مقاصد اور نتائج چینج نہیں ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں پر جنگ صنعت ہو، جنگ بزنس ہو، جنگ کاروبار ہو، وہاں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا ایک اور جرم بتایا کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم لوگ نکالتے بھی ہو، تم ان کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ دیتے ہو، لیکن پھر نیک بنتے ہو۔ وَإِيَاتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب پھر فرقین قیدی بنا لیتے تھے تو پھر ان کی رگے حمیت بڑک اٹھتی، ارے ہمارے لوگ قیدی بن گئے، ارے یہودی کو کس نے قیدی بنایا، یہ تو مقدس نسل ہے، لہذا فوراً جمع ہو کر ڈونیشن جمع کرتے تھے اور قیدیوں کو چھڑاتے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ان کا مارنا اور ان کا نکالنا تم پر منع تھا۔ تم ایک طرف تو یہ 2 رویے سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی ایک طرف تو ہم غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے رہیں گے، اور دوسری طرف انفاق کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ جن انسانوں کے موت اور اپنے علاقوں سے نکالنے کا جرم تم کر چکے ہو، یہ جو موجودہ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ڈونیشن دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ عوام میں ہمارے خلاف اٹھنے والے رد عمل کو کنٹرول کیا جائے، اس لیے وہ مفت کے دسترخوان لگائیں گے تاکہ بھوکوں کی کثرت اس انتہا تک نہ پہنچے کہ وہ کیپٹلسٹوں کو پہ حملہ آور ہو۔ اس لیے وہ کچھ دیتے رہیں گے تاکہ لوگ جو ہے ایک سطح پر رہے اور ان کی غربت یا ان کی ناداری اس درجے پر نہ آئے کہ وہ رد عمل میں جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے بڑے لوگوں پر، اس لیے وہ کچھ خرچ کریں گے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے اس جرم کو بیان کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہارا جرم یہ ہے کہ کیا تم کتاب کے بعد اس سے تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں، یعنی کتاب اللہ احکامات خداوندی کو یہ تقسیم ذاتی ذوق کی بنیاد پر، ذاتی فائدے کی بنیاد پر
اپنے مزاج کی بنیاد پر، یہ تقسیم مطلوب نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامہ، پس جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کے کیا جزا اور بدلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں ان کی رسوائی ہو، اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تو پھر ان کو انتہائی سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَمَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب حتمی قانون بیان کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام الہی کو مسلسل پامال کر کر کے دراصل دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کے معاوضے میں، آخرت یعنی آخرت دے کر، آخرت چھوڑ کر اس کے بدلے میں دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے اب قیامت کے دن عذاب بھی نہیں ہلکا کیا جائے گا اور نہ کوئی ان کی مدد ہوگی۔ ہم دنیا میں عموماً جب کسی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انہی دو طرح سے مدد کرتے ہیں، یا تو ہم سورسز لگاتے ہیں کہ بھائی سزا ذرا ہلکی ہو، مار پیٹ نہ ہو، اور یا ہم اپنے لوگ لے کر مدد کے لیے جاتے ہیں، تھانے کا گھیراؤ کرتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں کہ اپنے آدمی کو بچائے۔ قیامت کے دن یہ طریقے کام نہیں آئیں گے کسی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ قرآن حکیم بنی اسرائیل میں یہودیوں کے اس دور کا ذکر فرما رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان 4 عظیم شان نبیوں میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں تورات عطا کی گئی، اور یہ تورات اللہ کی وحی پر مشتمل، انسانوں کی اجتماعی معاشرتی زندگی کو کیسے اللہ کے احکامات کی بنیاد پر منظم کیا جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب عطا فرمائی، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس طرح داؤد علیہ السلام کو زبور، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور اس طرح کچھ صحف مختلف انبیاء کو، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا صحف ابراہیم، صحف اولا، وہ قدیم ترین صحائف ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، اور یہ 4 کتابیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب انسانیت کو عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے مزید انبیاء بھیجے۔ کیوں؟ خصوصاً ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے، بینات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب قرآن کی سورہ بقرہ میں بالعموم ذکر تو یہودیوں کا ہوتا ہے، لیکن یہودیت کو یہودیت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم عیسائیت کو ساتھ میں نہ سمجھیں۔ اس لیے قرآن حکیم یہودیت اور عیسائیت کے ٹکراؤ کو بھی بیان کرتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا۔ اتنا خون مسلمانوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کا نہیں بہایا جتنا کہ عیسائیوں نے اپنا، یا یہودیوں کا، یا عیسائیوں نے یہودیوں کو۔ مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کو اتنا نہیں مارا جتنا کہ عیسائیوں نے مارا، مسلمانوں نے عیسائیوں کو اتنا کبھی نہیں مارا جتنا کہ عیسائیوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ تو یہاں پر بھی قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور یہ دونوں ذکر کر کے قرآن حکیم 2 ضرب لگا رہا ہے دونوں مذاہب کے، یہودیت اور عیسائیت کے 2 تصورات پر۔ جب فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ، تو اس سے یہودیوں کی اس تصور کی نفی ہوئی کہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں،
خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، تو قرآن حکیم نے ان کا ذکر کر دیا۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی جس گمراہی کا شکار ہوئے کہ عیسیٰ تو ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو قرآن حکیم اس لیے بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ انہیں قرآن حکیم ایک طرف عیسائیوں کی اس تصور کی نفی کر رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف یہودیوں کی اس تصور کی نفی کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو بہت نازیبا رویہ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس نامناسب الفاظ سے یاد کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک وہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا ہم نے عیسی ابن مریم کی مدد کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس اسلامی اصطلاح کے مطابق جو انتہائی مقرب فرشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جسے ہم جبرائیل امین کے لقب سے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا وجود، فرشتوں کی مخصوص ذمہ داریاں، یہ ہمارے مسلمانوں یا عیسائیوں کے درمیان یا یہودیوں کے درمیان تو کوئی خاص عدم وجود یا نفی کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ مسلمان بھی فرشتوں کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، جزوی کچھ چیزوں میں کہ زیادہ معزز فرشتہ کون سا ہے، جبریل کی حیثیت کیا ہے، یا جبریل اور اسرائیل کی حیثیت کیا ہے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے یا بات ہوئی ہے مذاہب کے پس منظر۔ لیکن یہ تینوں مذاہب فرشتوں کی اس تصور کے قائل ہے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ مخلوق جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد کام لگاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہندو مت نے ان تمام کو الوہی اور باقاعدہ شخصیتی یونیفارم دیا کہ یہ الگ الگ دیوی اور دیوتا ہے، یہ اندرا دیوی ہے، یہ کالی ماتا ہے، یہ، اور پھر ان میں شامل کر دیا مختلف اوتاروں کو کہ 7 اوتار ہے جب اللہ بھگوان جو ہے ایشور وہ ان شکلوں میں آئے، جس میں ایک مچھ کے نام سے بھی ہے۔ تو یہ مختلف تصورات ہیں جو فرق ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات میں سے ہمارے مختلف ادوار میں ایسے لوگ تو اٹھے جنہوں نے فرشتوں کے مختلف اس طرح کے وجود سے انکار کیا، خصوصاً ہمارے برصغیر میں مختلف لوگوں نے فرشتوں کی کسی خاص مخلوق ہونے سے انکار کر کے انسانوں میں سے اچھے لوگوں کو فرشتے اور برے لوگوں کو جو ہے وہ عام درجے میں رکھا۔ تو یہ سب وہ خود ساختہ تعبیرات تھے جو مختلف جزوی طور پر لوگوں نے اپنائے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ختم ہوتے گئے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تم تاریخ میں اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری نفسوں کو نہ بھایا، جو تمہیں پسند نہیں آیا، یعنی جو تمہارے مطلوبہ تخیل و تشخص کے ساتھ نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ یہودی انتظار میں تھے ایک ایسے پیغمبر کے جو ان کو دنیاوی اقتدار عطا کر، جو ان کو غلامی سے نجات کر کے پھر وہ عظمت رفعت کی طرف لے۔ اور انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں زمینی بادشاہت نہیں آسمانی بادشاہت قائم کرنے ہے۔ تو یہودیوں نے ان کی مخالفت شروع کی کہ ہمیں تو زمینی بادشاہت چاہیے، اور اسی کی لڑائی اب تک چل رہی ہے۔ تو استکبرتم، تم نے انکار کیا، تکبر کیا، تم اکڑنے لگے ہمیں ایسا نبی نہیں چاہیے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو پھر ان میں سے کچھ انبیاء کو تو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو تم قتل کرنے لگے۔ تم نے لڑائی کی نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ تم نبی پر حملہ آور ہوئے، اور پھر تمہارا تخیل جو عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ مسلوب کر دیے گئے، اور اسلامی عقیدہ تصور یہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلوبیت سے پہلے اٹھا لیا۔
وقالو، اب قرآن کی میں ایک اور فرد جرم عائد کر رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں وقالو قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اصل میں اللہ نے کفر. یہودی تصور یہ تھا کہ یہ تمہاری باتیں، یہ قرآن کی باتیں، یہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے دل محفوظ ہے. غلف کے معنی غلاف، ہم محفوظ ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور دوسرے معنی اس کے ہو سکتے کہ ہمارے دل بند ہے، اس لیے تمہاری کوئی بات ہمارے دل میں نہیں جاتی. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اغلاف کے ایک معنی آتے ہیں ختنہ کے، انہیں مختون اور غیر مختون. ایک بہت بڑی جنگ یہودی اور عیسائیوں کے درمیان مختونوں اور غیر مختون کی بنیاد پر رہی ہے، اور چونکہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کے مقدس اور مقرب ترین انسانوں میں شامل کرتے ہیں، اس لیے وہ جگہ جگہ اس بات کا تخیل پیش کرتے ہیں کہ کون اغلف ہے، انہیں غیر مختون ہے اور کون مختون ہے. تو یہاں کے ان کے تصور کے مطابق ایک معنی یہ بھی ہو سکتے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو مختون ہیں اور ہر مختون نجات یافتہ ہے. قرآن حکیم نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے مسلسل نافرمانی کی تو اللہ نے تم پر لعنت کی، انہیں تمہیں رحمت سے دور کر دیا. فقلیلا ما یؤمنون، تو وہ بہت کم ایمان رکھنے والے لوگ، بہت کم چیزوں پر ایمان رکھنے والے، ایمانیات میں تم نے بہت ڈنڈی ماری. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی جو تصدیق کرنے والی تھی ان سے پہلے کی، ہر کتاب اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتے آ رہی ہے، یہاں تک کہ قرآن حکیم بھی اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق. تو یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ ان کا رویہ کیا تھا کہ کتاب آنے سے پہلے تو یہ کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو تم کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تم پر فتح حاصل کریں گے، تم سے جیت جائیں گے، ذرا ہمارے نبی کو آنے دو. یعنی یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے انتظار میں تھے کہ وقت آ گیا ہے کہ دو انبیاء، ایک ان کا انتظار تھا عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی مسیح کا، اور ایک ان کا انتظار تھا آخری نبی کا. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا بھی انکار کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا بھی انکار کیا. اور اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مشہور تمثیل بیان کی کہ ایک شہزادی کسی شہزادے کے ساتھ شادی کے انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن جب وہ شہزادہ آیا تو اس نے اپنا دروازہ بند رکھا تھا اور اس کی پوری زندگی ضائع ہوئی. تو وہ سمجھا رہے کہ تم یہودی میرے انتظار میں تھے، لیکن اب جب میں آیا ہوں تو تم مجھے تسلیم نہیں کر رہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے، ذرا آخری نبی آنے دو پھر ہم تمہارے ساتھ دیکھیں گے. لیکن جب وہ نبی آیا اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا تو انہوں نے انکار کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آیا جس کو یہ خوب جانتے تھے تو انہوں نے انکار کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر، کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری چیز ہے وہ جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. یعنی اپنے آپ کو فروخت کرنے کا مطلب دنیاوی مفادات لے لیے اور انبیاء کا ساتھ نہیں دیا. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. اور یہ سب کچھ ان کا ضد پہ تھا، ان کا یہ اصرار تھا اس بات پر
اور یہ اصرار کیا تھا؟ نسلیت، قومیت کی ملعونیت جو آج تک دنیا پر مسلط ہے، یہ اس کے آغاز انہی یہودیوں نے کیا تھا. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے کہ یہودیت نبوت کو بھی اپنا موروثی حق سمجھتی تھی، اور وہ اپنے سے برخلاف کسی اور کی نبوت کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا یہ فضل نازل فرماتا. فباؤوا بغضب علی غضب، تو ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ غضب در غضب کا شکار ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو اللہ ضرور توہین، ان کو ذلت والا عذاب دینے والا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے. ما انزل اللہ، ایک انسان کا، ایک تابعدار اور فرمانبردار انسان کا رویہ یہ ہے کہ اسے جب بھی اللہ کا حکم ملے وہ سر تسلیمی خم کر لے، ما انزل اللہ کے آگے جھک جائے، مان لے. لیکن جو لوگ اپنے اندر اپنا خدا رکھتے ہیں، اپنے عزائم، اپنے احساسات، تو وہ جب ما انزل اللہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس سے چھوڑ کر اپنے طے شدہ اصول کو اپناتے ہیں. یہودی نے بھی ایسا کیا کہ جب ان سے اللہ نے فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ پر ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کسی اور پہ جو نازل ہوا ہم نہیں مانتے، ہم غیر بنی اسرائیلی نبی کو نہیں مانتے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اور وہی حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس. تو قرآن حکیم نے ایک سوال اٹھایا، اور وہ یہ کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے انبیاء کو مانتے، کہ تو تم اس سے پہلے اپنے انبیاء کے ساتھ کیوں لڑتے رہے ہو؟ تم نے تو موسیٰ کے بھی مقابلہ کیا، تم تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھی صف آرا رہے، اور دیگر انبیاء کا ایک تسلسل ہے. یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہیں یہ دلچسپ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ خود یہودیوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. اب قرآن حکیم دوبارہ اس جرم کو دوہرا رہا ہے کہ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام جو دلائل کے ساتھ آئے، تم نے دیگر کسی اور انسان کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے. تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے موسیٰ کو چھوڑ کر ایک جانور کی عبادت، ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اصل بات یہ کہ تم ظالم ہو، اور ظلم ہمیشہ یہی جرائم دہراتا رہتا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، وہ وقت یاد ہے، وہ اپنا جرم بھول نہ جانا چاہیے، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی کوہ طور ہم سے ہٹا لیا جائے، ہم ابھی کسی تباہی سے دوچار نہ کیا جائے تو ہم اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں گے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے کہا تھا تم کو کہ جو کچھ ہم تمہیں عطا کرے اسے مضبوطی سے پکڑے، تابع رکھنا، اور وَاسْمَعُوا، اور اس سے غور کے ساتھ سننا. وَاسْمَعُوا سننے میں شامل ہے عمل کرنا. سننا کے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، کانوں سے سنائی دے، ذہن سے سمجھا جائے اور عمل میں لایا جائے. تو جب ہم اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں بھائی سنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے سنو تاکہ اس پہ عمل کرو. صرف سننا اگر مراد ہوتا، عمل مقصود نہیں ہوتا، تو وہ تو صرف ٹیپ ریکارڈنگ مراد ہے. قالوا سمعنا وعصينا، انہوں نے ہم نے سن تو لیا لیکن نافرمانی کیا، مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اس سے ہماری قومی حمیت پہ ضرب پڑتے، اس لیے کہ اس سے بنی اسرائیل کی عظمت رفتہ مزید خراب ہوگی. وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں اصل میں بچڑے کی محبت نے جگہ بنائی ہوئی ہے، اور ایسی بنائی ہوئی کہ اب وہ نکلتی ہے. قومیں جب اپنے مفادات کو مسلسل ذہنوں میں
راسخ کرتی رہتی ہے، تو پھر آنے والی نسلیں انہی مفادات کا اسیر ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچ سمجھ کے الگ سے کوئی راہ بڑی مشکل سے اختیار کرتے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، تمہارے دل تمہیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت بری ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ تو عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قرآن حکیم بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی نفسیات، ان کی کرتوت، ان کی جرائم ہمیں بتا بتا کر سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے ان کے نقش قدم پر، ان کے طرز فکر اور ان کے طرز عمل کو نہیں اپنانا۔ ان کا طرز فکر اور اس کے طرز عمل کا جو نتیجہ ہے وہ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، اور تاریخ میں تم دیکھ لینا۔ اب انہی میں سے ایک کا ذکر قرآن حکیم نے کیا کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ تم اللہ کی وی آئی پی ہو، تو کون شخص ہے جو اس دنیا سے پھر اپنے اس اعلیٰ مقام کی طرف نہیں جا رہا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر آخرت کا گھر جنت صرف تمہارا ہے، خالص باقیوں کا نہیں ہے، یا آپ نفی کر لیں، یعنی فرق کر لیں کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جنت مومنوں کا حق ہے، لیکن یہ حق رنگ، نسل اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اطاعت کا پل ہے، یہ فرما برداری کا پل ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ کوئی بنی اسرائیلی ایمان رکھے گا تو تب بھی جنت جائے گا، کوئی غیر بنی اسرائیلی رکھے گا تب بھی جائے گا۔ ان کا تصور یہ تھا یہودیوں کا، اور یہ ہے کہ صرف بنی اسرائیل یہودی جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، پھر تو تمہیں موت چاہیے، اس لیے کہ مرتے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو محبت تو دنیا سے ہے، اور دعائیں، ارزویں اور جنت کو اپنے لیے خاص کر رہے، ان کنتم صادقین۔ اب قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا انکشاف ہے، اور یہ آج تک درست ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے جو اعمال بد کیے ہیں وہ دراصل اس انجام کا یہ سامنا نہیں کر سکتا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری دنیا میں عمریں بڑھانے کی کہ موت نہ آئے، انسان جو ہے وہ زیادہ، اس کی سب سے زیادہ کاوشیں جو ہے وہ یہودی سائنسدان کر رہے ہیں کہ، اور اس وقت جب یہ کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو تو تب بھی یہ تیار نہیں ہو۔ اس لیے یہودی ہمیشہ جنگوں سے خود بچ کر اپنے مخالفین کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ ان کنتم صادقین۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ۔ اب قرآن حکیم ایک ایسا اصولی موقف بیان کر رہا ہے کہ یہ بیان تو 1400 سال پہلے ہوا، جیسے 1400 سال پہلے حقانیت پر، حقیقت پر مبنی تھا، یہ 1400 سال اس کی حقانیت کو مزید ثابت کرتے رہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، تم ان لوگوں کو پاؤ گے، ان یہودیوں کو، کہ یہ زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہوں گے دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے۔ احرص الناس، ایک تو حریص، انہیں سب مقابل میں جتنے ہیں، افعل تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ حریص پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ یہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا کے حریص ہوں گے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ آخرت صرف ہمارا ہے، وہاں VIP انتظام صرف ہمارے لیے ہوگا۔ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ ان کو 1000 سال کی عمر، انہیں عمر بڑھانا چاہتے ہیں، 1000 سال کی زندگی چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ زندگی چاہتے ہیں۔
وما هو بمزحزحه من العذاب، اور ایعمر، اگر یہ 1000 سال مل بھی جائے تب بھی جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ان تمام کرتوتوں کا جو تم کر رہے۔ اور قرآن حکیم یہی کچھ بیان کر رہا ہے ہمیں، اور یہ جو ہمیں بیان ہو رہا ہے یہ کوئی آج کل بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو صدیوں 1400 سال پہلے بیان ہوا ہے، اور وقت کا گزرتا ہوا ہر لمحہ ان حقائق کو ثابت کرتا آ رہا ہے جو قرآن حکیم نے اس ماحول میں بیان کیا جس میں ذرائع مواصلات اتنے نہیں تھے جتنے کہ آج موجود ہیں۔ اور اسی کی ایک بنیاد جو یہودیوں کی ہے وہ مسلمان دشمنی۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمان دشمنی، قرآن دشمنی، اور یہ عنوان ہے رسالت کے ساتھ دشمنی۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو بنیادی تصادم کی بنیاد ہے وہ رسالت ہے، اور جب تک، اور یہی معاملہ پوری دنیا کے ساتھ ہے، مسلمان جب تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مسائل کے حل کے طور پر ثابت کر کے پیش نہیں کریں گے تب تک دنیا رسالت کی طرف نہیں آئی۔ اور اس لیے سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے عقائد میں بنیادی ترین عقیدہ مساوات کا رکھا ہی اس لیے ہے کہ کوئی رسول اور غیر رسول نہیں ہوتا، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، کسی باپ اور کسی بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر باپ بیٹے پہ سختی کرتا ہے تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ تو یہ جو مساوات ہے اس کے مقابلے میں رسالت، اور رسالت اس وقت کا سب سے بڑھ کر مقابلے کی بنیاد ہے۔ مسلمان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے پیش کرے، ثابت کرے، اور دنیا کے مسائل کا حل اس کے مطابق عملاً بتا دے، تو تب تو دنیا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گی، اور وہی مسلمانوں کی کامیابی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسالت کے ساتھ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قولی، فعلی اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔